میں گزارش کرنے جا رہا ہوں عظیم شخصیت ذل علم والمرتبت منبع علم و حکمت عالی جناب حضرت مولانا ریحان صاحب دامت برکاتہم مدظلہ العالی سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دنیا جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جسے ہم اور آپ 24 گھنٹے میں نامعلوم کتنی بار سنتے اور بولتے ہیں۔ جتنا مختصر اور چھوٹا ہے اتنا ہی اپنے اندر وسعت اور گہرائی لیے ہوئے ہے۔ بولنے کو تو صرف ایک بار میں بول کر کے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس کی حقیقت دل اور دماغ میں اتارنے کے لیے ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تب جا کر کے کہیں بیٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ واقعی ہمارا رب ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لفظ بول کر کے کام نہیں بنتا ہے، جب اس کی حقیقت اترتی ہے تب کام بنتا ہے۔ ایسا لفظ ہے جو مختصر ہے لیکن جامع ہے، اتنا ہی اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ ایسا لفظ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نامعلوم کتنی جگہ استعمال کیا ہے۔ ایسا لفظ ہے جسے اللہ رب العزت نے صرف ہمارے یہاں اس دنیا کے اندر استعمال نہیں کیا، بلکہ ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وقت عالم ارواح کے اندر جب ہمیں اور آپ کو اٹھایا، ذر النملہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل کے اندر، بلکہ اس سے بھی معمولی ذرات کی شکل میں ساری انسانیت کو جمع کیا، ہم سے اور آپ سے اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو جمع کر کے اللہ نے ہم سے اور آپ سے مخاطب ہوئے اور کیا سوال کیا؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا الست بمالککم، الست بخالقکم، الست برازقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ تمام الفاظ کو چھوڑ کر کے اللہ نے جو پوچھا اور سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پہلے ہی سے یہ اشارہ دے دیا کہ پالنا ہمارا کام ہے، دیکھ ریکھ کرنا ہمارا کام ہے، تربیت کرنا ہمارا کام ہے، پالنا اور پوسنا ہمارا کام ہے، جسمانی غذا کو پہنچانا ہمارا کام ہے، روحانی غذا کا پہنچانا ہمارا کام ہے، تمہاری ساخت اور پرداخت کا خیال کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم اور آپ یہ لفظ بولیں تو بولنے کے بعد ہمارا اور آپ کا ذہن بھی اس طرف جانا چاہیے کہ واقعی وہ مالک بھی ہے، واقعی وہ خالق بھی ہے، واقعی وہ رازق بھی ہے، واقعی وہ ہر پل نگہداشت کرنے والا ہے، وہ ہر حان اور ہر لمحہ ہماری ضرورتوں کو دیکھنے والا، جاننے والا اور سمجھنے والا ہے، اور اسے بطریق احسن عمدہ طریقے سے پوری کرنے والا ہے۔ چاہے وہ ہماری جسمانی غذا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری روحانی غذا کا مسئلہ ہو، چاہے سانس بیچ میں اٹک رہی ہو اسے نکالنے کا مسئلہ ہو، چاہے سانس اکھڑ رہی ہو اسے برقرار رکھنے کا مسئلہ ہو، وہ اس اعتبار سے لے کر کے چلتا ہے، اس اعتبار سے پرورش کرتا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے لے کر کے چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے کیا سوال کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم اور آپ
اور اس سرزمین پر اور اس دھرتی پر بسنے والے ایک ایک انسان نے عالم ارواح کے اندر یہ جواب دے کر کے آئے ہیں، کیوں نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، آپ ہمارے رب ہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہاں پر لایا گیا تو ہم اور آپ بھولنے لگے، پھر ہمیں اس دنیا کے اندر اتارا گیا آزمائش کے لیے، اس لیے چھوڑا گیا تاکہ اپنی آخرت کو بنایا جایا، اس لیے لے کر کے آیا تاکہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر کے آخرت کے اسباب اور آخرت کے سامان کو فراہم کریں۔ تو یہاں سے بھی اٹھانے کا انداز، یہاں سے بھی آگے بڑھانے کا انداز، اور یہاں سے بھی چلانے کا انداز، اور یہاں سے بھی بڑا کرنے کا انداز کس لفظ سے اللہ شروع کر رہا ہے جسے ہم اور آپ نکاح کے اندر پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اللہ یہاں پیدا کرنے کی بات پر بھی رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، جس نے تم کو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور پھر اس سے ان کی اہلیہ یعنی حضرت حوا کو آپ کی بائیں پسلی سے نکالا گیا، پھر نظام قائم کیا گیا، پھر ایک سسٹم بنایا گیا، پھر نظام کو رائج کیا گیا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ پھر دونوں کے ملنے سے، پھر میاں اور بیوی کے ملنے سے، ان کی ملاقات سے پھر ایک نظام قائم ہوتا ہے، ایک سسٹم بنتا ہے، لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، آبادی در آبادی بڑھتی ہے، نسلیں در نسلیں بڑھتے ہیں۔ اللہ یہاں پر پیدا کرنے کی بات بھر رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ آیت ایک اعتبار سے دنیاوی آیت ہے جس کے اندر اللہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، جس کے اندر اللہ ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے، انسانوں کو پیدا کرنا ہمارا کام ہے، انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا یہ ہمارا کام ہے، انسان کو پروان چڑھانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اور کر کے جو آگے بھیج دیتے ہیں وہ ہمارا کام ہے، وہ کسی انسان کے کام نہیں ہے۔ چاہے ڈارون کا نظریہ ہو، نظریہ ارتقاء کہ انسان دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے وہ بندر سے انسان بن گیا ہے، جتنے بندر تھے سب نے مان لیا کہ واقعی انسان یہ بندر سے انسان بن گیا ہے۔ نظریہ ارتقاء یہ دہریہ سبھی کے سبھی مانتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے اور پھر ڈیولپ ہونے کے بعد کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اس کا پہلا جز کہاں تھا، اس کا پہلا حصہ کہاں تھا، تو کہتے ہیں یہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ جب کائنات کا ایک ذرہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا ہے تو ساری دنیا کے اندر جو انسان بسائے جا رہے ہیں، انسانوں کو بڑھایا جا رہا ہے، جو اربوں اور خربوں کی تعداد پہنچنے کو ہے، وہ کیسے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ رب ہے جو کر رہا ہے، یہ رب ہے جو بڑھا رہا ہے، یہ رب ہے جو لوگوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ یہ رب ہے جو کر رہا ہے، یہ رب ہے جب دل کے اندر اترتا ہے تو دل کی دنیا کو پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اور جب تک نہیں اترتا ہے تو دل کی دنیا بدلی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ جب دل میں اترتا ہے تو انسان کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل عیال کو لے کر کے جا رہے ہیں اور وادی زیزرہ کے اندر چھوڑتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب کا استعمال کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے ربا، میں نے اپنے اہل عیال کو، میں نے اپنے خاندان کو ایسی جگہ پر لا کر چھوڑا ہے، نہ کوئی دانا ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، بے اب ہو گیا میدان میں آ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ آپ چھوڑ کر کے
جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ پیچھا کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا کیا ہوا, آپ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. وہ سوال پوچھنے پر جواب نہیں ملتا ہے. وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. پوچھتی ہیں کیا رب کا یہی حکم ہے. وہاں رب دل میں اترا ہوا تھا, اسی لیے انہیں فرمایا تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کر سکتا ہے. جب رب دل میں اترتا ہے تو دل کی کیفیت یہ بنتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے جا کر کے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پہلی دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاة, یا ربا یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے, یہ نماز کی پابندی کرنے والے بنے, یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے, یہ مسجدوں کو سجانے والے بنے. کبھی اللہ اللہ کے ذکر سے, کبھی قال اللہ قال الرسول کے ذکر سے یہ خشوع خضوع کا اہتمام کرنے والے ہوں, نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں. دوسری دعا کیا مانتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. کچھ لوگوں کا دل اس طرف پھیر دے. اگر سب کی بات کہی جاتی تو سب کے سب مکہ میں پہنچے رہتے, پھر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. تھوڑے لوگوں کی بات کی گئی, اس لیے اللہ پھیر کے دکھایا ہر وقت پروانے پہنچتے رہتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے ربا انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما, انہیں اچھی چیزیں عطا فرما. آج پوری دنیا کے اندر, آج پورے ورلڈ سے جتنے پروڈکٹس ہیں, جتنی تجارت کے مراکز ہیں, جو سب سے عمدہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ سب سے پہلے مکہ المکرمہ پہنچتی ہے. ہم پیاز ہمارے یہاں ہوتا ہے, آلو ہمارے یہاں ہوتا ہے, لہسن ہمارے وہاں ہوتا ہے, لیکن جو سب سے اچھا اور سب سے عمدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے مکہ المکرمہ پہنچتی ہیں, پھر ہمارے وہاں آتی ہیں. یہ ہوتا ہے رب جب دل میں اترتا ہے تو دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. میرے جوانوں, آج ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کیا رب ہمارے دلوں کے اندر اترا ہوا ہے. آج ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کیا رب واقعی ہمارے دلوں کے اندر اترا ہوا ہے. اگر نہیں اترا ہے تو پھر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے حضرات انبیاء نے, کس طرح سے حضرات صحابہ نے رب پر بھروسہ کر کے اللہ سے اپنی باتوں کو منوایا تھا. افسوس کا مقام یہ ہے آج پورے ورلڈ کا جوان جاگ چکا ہے. آج ہندوستان کا جوان, دوسری قوموں کے جوان آج جاگ چکے ہیں, لیکن ہمارا مسلمان, آج ہماری امت کا مسلمان یہ سویا ہوا ہے. سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی, بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. مسلمانوں تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ مسلمانوں تم ڈر کیوں رہے ہو؟ تم رب پر بھروسہ کرو. وہ رب جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے حفاظت فرمائی تھی, جس نے حضرت موسیٰ کو سمندر سے نجات دی تھی, وہی رب آج بھی ہے, وہی رب کل بھی تھا, وہی رب کل صبح قیامت تک رہے گا. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے تعلق کو چھوڑ دیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم سے جو رب سے تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں رہا ہے. آج ہمارا نوجوان دیوانوں کی طرف پھر رہا ہے. آج ہمارا نوجوان 12 بجے 2 بجے 4 بجے تک راتوں کے اندر گھوم رہا ہے, کبھی اس گلی کبھی اس گلی, کبھی ادھر میسج کر رہا, کبھی ادھر میسج کر رہا, کبھی گرل فرینڈ کو میسج کر رہا ہے, کبھی میسج منگوا رہا ہے. گلی گلی دیوانوں کی طرف پھر رہا ہے. دیوانہ تو ہے لیکن رسول اللہ کا دیوانہ نہیں. دیوانہ تو ہے لیکن اللہ کا دیوانہ نہیں ہے. دیوانہ تو ہے لیکن دنیا والوں کا دیوانہ ہے. دیوانہ تو ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ نہیں ہے. آج 4 جوانوں کو دیکھو تو بیٹھ کر کے پب جی کھیل رہے ہیں. آج 4 جوانوں کو دیکھو چوراہے پر بیٹھ کر کے, چکر خانوں پر بیٹھ کر کے, چاہے جوان ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, چاہے بچے ہوں, سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے. کوئی پب جی کھیل رہا, کوئی فری فائر کھیل رہا, کوئی لوڈو کھیل رہا. میرے جوانوں, کیا اللہ نے تمہیں اسی لیے زندگی دی تاکہ تم عیاشی کے اندر, تاکہ خرافات کے اندر, تاکہ تم خواب غفلت کے اندر پڑے رہو, اور جو مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا اسے ضائع کر دو. آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج IPL جیسا خرافات چل رہا ہے. ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے سب کے سب
उसी मैच के अंदर मस्त है। कोई विराट कोहली का फैन है तो कोई किसी का फैन है। आप जाकर के खुदा पाक की कसम आप उनके सामने जाकर कहेंगे कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, मैं तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ, तो खुदा की कसम वो आपके चेहरे पर थूकने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप उनके फैन बने हैं, फैन बनिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनिए, जो हमारे लिए रोया तो रोता रहा, जो हमारे लिए तड़पा तो तड़पता रहा, जो तहज्जुद में उठा तो हमारे लिए मांगता रहा, जो जंग में गया तो हमारे लिए रोता रहा। और कल सुबह क़यामत मैदान महशर के अंदर जब सब लोग अपनी फिक्र कर रहे होंगे, जब सब लोग ये कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी, तो वो मेरा नबी एक तरफ से आवाज आएगी या रब्बी उम्मती। आखिर ऐसे नबी से बगावत क्यों? आखिर ऐसे नबी की लिबास से बगावत क्यों? आखिर ऐसे नबी की नमाजों से बगावत क्यों? आखिर ऐसे नबी की शरीयत से बगावत क्यों? ऐसे नबी की आखिर रास्ते से बगावत क्यों मेरे जवानों? क्यों तुम मस्त हो खुराफात के अंदर? क्या तुमने हमारे असलाफ की तारीख नहीं पढ़ी? क्या तुमने हमारे मुजाहिदों की तारीख नहीं पढ़ी? आज कोई कहता है कि वजीर आजम ने ये बयान दिया, आज कोई कहता है कि वजीर दाखिला ने ये बयान दिया, आज कोई कहता है वजीर आला ने ये बयान दिया। मेरे गय्यूर जवानों, मेरे इस खित्ते अर्ज के जवानों, तुम घबराए क्यों हुए हो? तुम अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? और क्यों या तुमने ये आयत मुकद्दस नहीं सुनी है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कह रहा है ये जो बादशाह हैं ये कल हैं और आज नहीं रहेंगे, ये 5 साल के लिए आए हैं, ये 10 साल के लिए आए हैं। मेरे कब्जे कुदरत में सबकी टांगे हैं, जिसे चाहता हूँ इज्जत की कुर्सी अता करता हूँ और जिसे चाहता हूँ उस कुर्सी से लात पकड़ करके उन्हें फेंक दिया करता हूँ। सब मेरे कब्जे कुदरत में है। इसलिए मेरे जवानों, इसलिए इस खित्ते अर्ज के जवानों, तुम्हें ख्वाब गफलत से निकलना होगा, तुम्हें अपने अकाबिरीन की तारीख को पढ़ना होगा। क्या तुमने तारीख इब्ने ज़ियाद की तारीख को नहीं पढ़ा, जिन्होंने 12,000 लश्कर को लाखों के अंदर जाकर के उन्हें तहत किया था? 777 के अंदर जब अंदलुस के अंदर तारिक इब्ने ज़ियाद ने जाकर के 12,000 का लश्कर लेकर के गए हैं, तो उस वक्त उनकी तादाद एक रिवायत के मुताबिक 70,000 थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 1 लाख थी। जब 12,000 शेरों ने बकरियों के अंदर जाकर हमला किया तो दोपहर जाते जाते जोहर की अजान जाकर के दे दी, और फिर 1300 कुछ के अंदर हमारी अय्याशियों ने, हमारी मक्कारियों ने, हमारी खुराफात ने, हमारी दीन से दूरी ने, रब से दूरी ने, फिर अंजाम ये हुआ कि वो जो तारिक इब्ने ज़ियाद ने 12,000 लश्कर के साथ जो अंदलुस को, जो स्पेन को फतह किया था, जाकर के ईसाइयों ने पलटवार किया और हमला किया। उस वक्त अंदलुस के शहर के अंदर गरनाता के अंदर सिर्फ 11 और 12 लाख मुसलमान थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और मुल्क को ज़ाये कर दिया। क्योंकि फतह हासिल होती है ताकत से नहीं हासिल होती है, अफराद से नहीं हासिल होती है और वसाइल से नहीं हासिल होती है। फतह हासिल होती है ईमान से हासिल होती है, फतह हासिल होती है, फतह हासिल आती है ईमानियत से हासिल होती है। मेरे जवानों, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने फातिह कुस्तुंतिया मोहम्मद अल उस्मानी के बारे में नहीं सुना, जिन्होंने जो कुस्तुंतुनिया, जिसको आज इस्तांबुल कहते हैं, जिसके बारे में मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो इसे फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा। अरबों ने 6 मरतबा उस पर हमला किया लेकिन उसे फतह नहीं कर पाए, लेकिन आखिरकार मोहम्मद अल उस्मानी नामी लीडर ने और कमांडर ने और हमारे कायद ने उस कुस्तुंतुनिया को और इस्तांबुल को फतह करके दिखाया था। तुम किस मस्ती के अंदर हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ फ्री फायर से मतलब है? क्या तुम्हें सिर्फ क्रिकेट से मतलब है? क्या तुम्हें सिर्फ चुक्कड़ खानों पर बैठ करके खुराफात करने की जरूरत है? सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है, सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, मसला है हमारे बूढ़ों का भी मसला है। जो लोग मोबाइल लेकर के चुक्कड़ खानों पर बैठ करके एक कुल्हड़ चाय लेते हैं तो फुला की हुकूमत बनाते हैं, एक कुल्हड़ चाय लेते हैं तो दूसरे की हुकूमत को गिराते हैं। वो 2-2 घंटे चाय की दुकानों पर बैठ करके सिर्फ उम्मत के नैया को डुबोते हैं। क्या उन्हें ख्याल नहीं कि वही 2 घंटा आकर के मस्जिद के अंदर अल्लाह अल्लाह करते? क्या वही 2 घंटा
منڈا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور امت کا بیڑا پار کراتے. کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ آج ہماری امت کی حالت کیا ہے, آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے پورے ورلڈ کے اندر اور خصوصاً ہندوستان کے اندر یہ مسلمان کس پستی میں جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں اور آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے. جو رب ہے اپنے دلوں کے اندر اٹھانے کی ضرورت ہے. آج رب ہم نے اپنی دکانوں کو بنایا ہوا ہے, اذان ہو رہی ہے, شٹر نہیں گر رہا ہے. آج رب ہم نے اپنی رشوت کو بنایا ہے, رشوت پر رشوت لے رہے ہیں, سود خوری پر سود خوری کر رہے ہیں, حرام خوری پر حرام خوری کر رہے ہیں, آئی پی ایل کے ذریعے سٹا پر سٹا لگا رہے ہیں, پڑوسی کا حق پر حق مار رہے ہیں اور پڑوسی کا کھیت کاٹ کر کے اپنے کھیت سے ملا رہے ہیں. یہ سب ہم کام کرتے ہیں جس کا انجام ہماری نسلیں در نسلیں بھگتتی رہتی ہیں اور یہ سب ہم کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے, فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نیند پوری ہو جائے گی تو کام بن جائے گا. یہ یقین نہیں ہے کہ رب کام بنانے والا ہے, یہ یقین نہیں ہے کہ رب عطا کرنے والا ہے. آج افسوس کا عالم یہ ہے, حالت یہ ہے کہ ایک نماز نہیں, حالت یہ ہے ایک صدقہ نہیں, حالت یہ ہے ایک سجدہ نہیں, حالت یہ ہے ایک روزہ نہیں, حالت یہ ہے ایک صدقہ و خیرات نہیں. پھر یہ کہاں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ہم ہر جگہ کیوں پٹ رہے ہیں, آخر ہمیں ہر جگہ کیوں پستی کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے. میرے جوانوں, افسوس یہ ہے کہ ہم نے رب کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے. اور جب کوئی میٹر پھنستا ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں, اس کے سامنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, اس کے سامنے جا کر کے جھک جاتے ہیں. پھر وہ لوگ کنارے ہٹ کر کے ہماری مزہ لیتے ہیں. کاش کہ ہمارے جوان, کاش کہ ہمارے بڑے یہ پلٹ کر کے اپنے رب حقیقی کے سامنے آتے اور گڑ گڑا دیتے اور رو دیتے, کام بن جاتا. اور عزت بھی نہیں جانتے, وہ اجڑے ہوئے گھروں کو بساتا ہے, وہ اجڑے ہوئے چمنوں کو بساتا ہے, وہ اجڑے ہوئے دلوں کو بساتا ہے. کاش کہ ہم پلٹ کر کے آئیں اپنے رب حقیقی کے دربار پر, جو دینے کے بعد کسی سے کہتا نہیں ہے, جو عطا کرنے کے بعد کسی سے سنانے نہیں جاتا ہے, وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو آئے ہمارے پاس, ہے کوئی بھکاری, ہے کوئی سوالی, ہے کوئی بھکاری جو بھیک کا کٹورا لے کر کے ہمارے سامنے آئے. رب تو مانے تو کوئی ہمیں, ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے اس خطہ ارض کے جوانوں, اس لیے گنگا پور, مرکی اور ٹہری کے جوانوں, اپنے آپ کو بیدار کرو, اپنے آپ کو پلٹو اللہ رب العزت کی طرف, اپنے آپ کو پلٹو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف, اپنے آپ کو پلٹو, اپنے آپ کو پلٹو اپنے اکابرین کی طرف, اپنے آپ کو پلٹو اپنے اسلاف کی طرف, اور تاریخ پڑھیے اور اپنے آپ کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے. طارق ابن زیاد کون تھے, محمد العثمانی کون تھے, صدیق اکبر کون تھے, ابو بکر عمر کون تھے, عثمان کون تھے, علی کون تھے. آج ہم اس دنیا کے جو فتح ہیں, جو دنیا کی دکھاوے ہوئے ہیرو ہیں, ہم ان کے فین بنے ہوئے ہیں. یہ شاہ رخ ہمارا ہیرو نہیں ہے, یہ سلمان ہمارا ہیرو نہیں ہے, یہ وراٹ کوہلی جیسے لوگ یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. ہمارا ہیرو ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہی ہیں جن کو ساری دنیا نے مانا ہے کہ سب سے محترم اور سب سے برگزیدہ شخصیت اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں, وہ گوگل کس کا ہے, یہودیوں کا ہے, دشمنوں کا ہے, لیکن وہ بھی لکھنے پر اور یہ کہنے پر مجبور ہیں. ہٹلر جیسا ظالم اور جابر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے اس دنیا کے اندر اگر سب سے بہتر کوئی شخص ہے تو نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہم ان کے دامن کو پکڑیں, ان کے فین بنے, ان کے عاشق بنے, اور جب چلیں تو پتہ چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جان رہا ہے, ان کا عاشق جا رہا ہے, ان کا ماننے والا جان رہا ہے. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو پلٹیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں اور بہادری پیدا کریں, شجاعت پیدا کریں, جرات پیدا کریں. یہ بہادری کہاں پیدا ہوگی, یہ شجاعت کہاں پیدا ہوگی, یہ جرات کہاں پیدا ہوگی, یہ رب سے تعلق جوڑنے کی بنیاد پر پیدا ہوگی. جب رب دل کے اندر آئے گا تب جا کر کے ہماری زندگی کے اندر ایمانیات آئیں گے, ہمارے اندر جرات اور بہادری پیدا ہوگی. رب کریم جو رب کا حقیقی مفہوم ہے ہم سب کے قلوب کے اندر اتار دے, اور پیغمبر اور صحابہ کرام رب کے یقین سے جو اللہ
अल्लाह से अपनी बातें मनवाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो यकीन हम सबको नसीब फरमाए। जो वक्त दिया था वो पूरा हो रहा है, फिर बुलाइएगा और वक्त दीजिएगा, इंशाअल्लाह और भी बातें अर्ज की जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, वाकई में मैं बिला सुबह ये बात कह सकता हूँ कि हम नौजवानों को दीन को सहल अंदाज में समझा रहे थे, जिन्होंने तरह तरह से ये बात समझाई कि हमारे रोल मॉडल अगर हमारे हीरो कोई हैं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत बड़ा खूबसूरत बयान कर रहे थे हमारे दरमियान में। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे होते हुए आओ। और कुरान में मज़कूर है तौबा का तरीका, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ।